اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم سی ایس سیکنڈ سیمسٹر آپ کو کمپیوٹر کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکس کے لیکچر نمبر 1 میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا یہ لیکچر آپ کا انٹروڈکٹری لیکچر ہے۔ اس میں چونکہ میں نے اس سے پہلے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، اس لیے پہلے میرا تعارف ہو جائے گا اور پھر ہم کورس کا تعارف اور پھر کچھ کنٹینٹ ہم کورس میں سے آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ My name is Qamar Muhyiddin. I am a research associate IT in Department of CSNIT. میری جو لاسٹ ڈگری ہے وہ بی ایس آئی ٹی ہے یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے۔ اس کے بعد میں نے کچھ نیٹ ورکنگ کے کورسز کیے جو پروفیشنل کورسز تھے، جن میں سی سی این پی سرٹیفائڈ، یہ میں نے جون 2010 میں کیا، اور اس سے پہلے سی سی این اے میں نے کیا تھا 2008 میں۔ یہ پیور نیٹ ورک کے کورسز ہیں۔ سی سی این پی سے مراد ہوتی ہے سسکو سرٹیفائڈ نیٹ ورک پروفیشنل، اور اس سے پہلے جو کورس ہوتا ہے وہ سسکو سرٹیفائڈ نیٹ ورک ایسوسیٹ ہے۔ انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ جو میں نے یہ پروفیشنل چیزیں سیکھی تھیں اس کورس میں آپ کو میکسیمم نالج ٹرانسفر کروں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا۔ یہ پیور نیٹ ورک کے کورسز ہیں اور آپ کو میں مکمل انشاءاللہ گائیڈ کروں گا۔ جب 2005 میں نے اپنی ڈگری مکمل کی، اس کے بعد میں نے جو ایکسپیرینسز کیے 2005 سے لے کر ابھی یہ 20 تقریباً 15 سال سے میں فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے جو اپنی جاب سٹارٹ کی وہ دسمبر 2005 سے اکتوبر 2006 تک مدینہ ٹیکسٹائل انٹرنیشنل لاہور میں میرے کزن کی مل تھی، اس میں نے ایز اے اسسٹنٹ مینیجر ٹیکنیکل کام شروع کیا۔ اس میں نیٹ ورک سے ریلیٹڈ اتنا کام تو نہیں تھا، مینجمنٹ زیادہ تھی، لیکن پھر بھی جو بھی چھوٹا موٹا نیٹ ورک تھا اس کو دیکھنا، یا جو امپلائیز تھے ان کی سیلریز وغیرہ کو مینیج کرنا، یہ میری رسپانسبلٹیز تھی وہاں پر۔ جو صحیح معنوں میں میرا جو پروفیشنل ایکسپیرینس سٹارٹ ہوا وہ جنوری 2007 میں نے اپنا ایکسپیرینس سٹارٹ کیا، جو کہ تقریباً جنوری 2007 سے مارچ 2008 تک یہ چلا، اور یہ کاربٹ سسٹم اسلام آباد میں نے ایز اے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر، ایز اے لیب انسٹرکٹر کام بھی کیا، اور ساتھ ساتھ اپنے کورسز جن کا ذکر میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اوپر کیا تھا، سی سی این اے وغیرہ، ان کی بھی میں نے یہاں پر ٹریننگ دی، اور اس کے بعد پھر میں نے سرٹیفکیشن کی۔ اس پہ جب ہم پہنچیں گے اپنے ڈیورنگ دا لیکچرز تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل اس وقت بتاؤں گا کہ یہ کورسز کیا ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ سے کیا مراد ہے، اور ان کی سرٹیفکیشن سے کیا مراد ہے۔ جب ہم اپنے لیکچرز میں پہنچیں گے تو پھر یہ آپ کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں وہاں پر بتاؤں گا۔ 2008 کے بعد میری جاب ہوگی سعودی عرب میں، وہاں پہ کمپنی تھی ڈیٹا کام، اور یہ جو کمپنی تھی یہ جو سعودی ٹیلی کام ہے، ایس ٹی سی کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ ایس کام ہے یا پی ٹی سی ایل ہے، آزاد کشمیر میں ایس کام ہے اور پاکستان میں پی ٹی سی ایل ہے، وہاں پہ یہ سعودی ٹیلی کام ایس ٹی سی، اس کی جتنی بھی کمیونیکیشن کی جو مینٹیننس تھی، یہ ایک جرمن کمپنی تھی ڈیٹا کام، اور وہاں پر اس کو یہ سعودی میں وہ ڈیٹا ساتھ بھی لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈیٹا کام تھی یہ ایس ٹی سی کا جتنا بھی نیٹ ورک تھا اس کی مینٹیننس ان کے پاس تھی، اور یہ اس کے مینٹیننس کے لیے مختلف ممالک سے لوگوں کو ہائر کرتے تھے، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ملیشیا تھا، مختلف ممالک سے بہرحال یہ لوگوں کو ہائر کرتے تھے، اور ان کی جو یہ ایس ٹی سی کی جتنی بھی ٹرانسمیشن تھی اس کو یہ مینٹین کرتے تھے۔ تو اس میں جو میرا وہاں پہ ڈیزگنیشن تھا وہ فیلڈ ٹیکنیشین تھا، میں آئی پی ایم پی ایل ایس۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ابھی آپ لوگ یہاں پر انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، اگر ایس سی او سے آپ نے ایک لائن لی ہوئی ہے اور آپ گھر بیٹھے ہوئے ڈی ایس ایل یوز کر رہے ہیں، اب اسی طرح مختلف کمپنیز نے بھی وہی لی ہوئی ہیں ڈی ایس ایل، یا جیسے یو بی ایل نے ان سے لیا ہوا ہے،
یا جے ایس بینک نے جن کا مجھے ایسے ذہن میں ہے، یا ایچ پی ایل نے شاید ان سے لیا ہوا ہے، تو وہ یہ ان کے کسٹمر تھے. اسی طرح ایس ٹی سی کے جو کسٹمر تھے وہ بڑی بڑی کمپنیز تھیں اور بیک اینڈ پہ ان کو دیتے تھے. ان کو سروسز دینا اینڈ ایکسچینجز کے اندر جتنا بھی کمیونیکیشن تھا ڈیٹا سے ریلیٹڈ، جو ان کا راؤٹنگ نیٹ ورک تھا، اس میں کام کرنا، یہ مجھے ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا ڈیورنگ دا لیکچرز. جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہاں پہ ہم کیسے کام کرتے تھے، اور یہ جو ہم کورسز پڑھ رہے ہیں یہ کیسے آپ کو وہاں اگر اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس آپ کو تو کیسے ہیلپ فل ہوگا. تو اس میں جو مین جو ریسپانسبل ٹربل شوٹنگ ان سائڈ ایکسچینجز ود کسٹمرز. اب ایکسچینجز کے اندر جو ہمارے راؤٹرز لگے ہوئے تھے، سوئچز لگے ہوئے تھے، ان کے درمیان اگر کہیں پہ کمیونیکیشن بریک ہو جاتی ہے اس کو ٹربل شوٹ کرنا، یہ ہماری جو پرائمری جو رسپانسبلٹی تھی وہ یہ تھی. اس کے بعد اگر کسی کسٹمر کو وہ سروسز نہیں مل رہی تو وہاں پہ جا کے کنفیگریشن کرنا، لین اینڈ وین، یہ ساری ہماری رسپانسبلٹی تھی، اور یہ پیور نیٹ ورک کا ایک ایکسپیرینس تھا میرا. اس کے بعد 2011 میں، یہ 3 سال کا ایک ہمارا ایکسپیرینس تھا جو میں نے وہاں پہ کیا. جو 3 سال کے بعد بہرحال جب میں واپس آیا، کانٹریکٹ تھا 3 سال کا، تو وہ جب ختم ہوا اس کے بعد جب واپس آیا تو میں نے پھر یہاں پہ 2011 میں نے نومبر 2011 میں یو بی ایل کو جوائن کیا، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، جس کی اس وقت پاکستان میں تقریباً 1200 سے زائد برانچز ہیں. تو 2011 سے 2013 تک میں یو بی ایل میں ایز اے ہب کوآرڈینیٹر یا ڈسٹرکٹ آئی ٹی آفیسر رہا. ڈسٹرکٹ کوٹلی میں ہی میں نے سرو کیا، اور اس وقت ڈسٹرکٹ کوٹلی میں 17 برانچز تھیں، کالا ڈب، نکیال، اس سائڈ سے لے کر سینسا، تتاپان، یہ تقریباً ان کی پورے ڈسٹرکٹ کوٹلی میں 17 برانچز تھیں، جس میں جتنا بھی ان کا آئی ٹی کا نیٹ ورک تھا اس کو مینیج کرنا، کہیں پہ کوئی سسٹم خراب ہو جاتا ہے اس کو اس قابل بنانا کہ وہ نیٹ ورک پہ چل سکے، لین یا وین کا کوئی بھی ایشو ہوتا تھا اس کی ٹربل شوٹنگ کرنا، یہ میری رسپانسبلٹی تھی. اور میں برانچز وزٹ کرتا تھا، کہیں پہ بھی آئی ٹی ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہوتا تھا وہ میں جا کے ریزالو کرتا تھا. یہ 11 سے 2013 تک تقریباً 2.5-3 سال میں نے یہاں پہ سرو کیا. اس کے بعد جب کوٹلی میں پنجاب کالج کھلا تو میں وہاں پہ ایز اے مینیجر انفارمیشن سسٹم پلس کمپیوٹر لیکچرر، سب سے پہلی میری وہاں پہ ہائرنگ ہوئی، اور ان کا جو انفارمیشن سسٹم تھا وہ مکمل کمپیوٹرائزڈ، چونکہ ان کا وہ سارا مینجمنٹ سسٹم تھا، اس کو دیکھنا، پلس ان کی لیب کی نیٹ ورکنگ، ان کی جو اپنے آفیسز کی نیٹ ورکنگ، یہ ساری میں نے خود ہی کی، اور ان کے وہ نیٹ ورک کو بھی دیکھنا یہ میری رسپانسبلٹیز تھی. اس کے علاوہ ان کا جو کیمپس مینجمنٹ سسٹم تھا اس کو دیکھنا، اس کی انسٹالیشن، اس کی مینٹیننس، پلس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو پڑھانا، یہ میری وہاں پہ رسپانسبلٹیز تھی. اور یہاں پر میں نے ایز اے ٹیچر بہت کچھ سیکھا. اس کے بعد مئی 2016 میں میری یونیورسٹی آف کوٹلی میں ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ جاب ہوگی، اور پھر میں نے یونیورسٹی آف کوٹلی کو جوائن کر لیا. یہاں پہ میری جو میجر رسپانسبلٹیز ہے وہ لیکچرشپ ہے، اور میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ اگر مجھے کوئی رسپانسبلٹی، جیسے ممبر ایگزام کمیٹی بھی ہوں، لیب انچارج بھی ہوں، اور ایڈمیشن کمیٹی میں بھی سرو کر رہا ہوں. اس کے علاوہ فیم القرآن سوسائٹی کا کنوینر بھی ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر، یہ جو کورس میں آپ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا، اس میں جو کچھ میں نے ان 10 سے 15 سالوں میں سیکھا وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے بھی میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے زیادہ چیزیں اس میں سیکھیں انشاءاللہ تعالی. اب کورس کی طرف آتے ہیں جی. جو ہمارا کورس ہے اس کا نام ہے جی کمپیوٹر کمیونیکیشن ان نیٹورکس. کورس کوڈ CS3107. یہ جو بھی کورس یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے اس کے بیک پہ کوئی نہ کوئی اس کا کوڈ ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کریڈٹ ہارس 2+1. اس سے کیا مراد ہے؟ 2+1 سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ لیب کا کورس بھی ہے. 2 کریڈٹ ہار
ہفتے میں اس کے 2 گھنٹے کے لیکچر ہوا کریں گے جو تھیوری ہم پڑھیں گے، اور 1 گھنٹہ لیب ہوا کرے گی۔ اب یہ جو 1 گھنٹہ لیب ہوتی ہے یہ انفیکٹ 3 آورز لیب کے ہوتے ہیں، جب تک کہ یونیورسٹی پراپر اوپن ہوتی ہے اور ہم لیب میں باقاعدگی سے پروسیس کرتے ہیں۔ جو چیزیں میرے پاس یہاں پر موجود ہیں میں وہ آپ کو شیئر کرواؤں گا، آپ ان کو دیکھیے گا اور گھر میں اپنے گھروں میں اس کو کوشش کیجیے گا اس کے اوپر ایکسپیرینس کرنے کی۔ اس وقت تو ہر بندے کے گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے، تو وہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ چیزوں کو سیکھنا، کیونکہ مین یہ کورس یہی ہے کہ یہ کمپیوٹر کی جو نیٹ ورکس ہیں ان میں آپس میں کیسے کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور آپ کیسے نیٹ ورک بنا سکتے ہیں۔ اچھا، کورس کنٹینٹ کی اگر ہم بات کریں کہ جو اس میں ہم کورس پڑھیں گے یا جو اس کی ڈسکرپشن ہے، دس کورس از پرووائڈیڈ ٹو اسٹوڈنٹس ود این اوور ویو آف دا کانسیپٹ اینڈ فنڈامنٹلز آف ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹ ورکس۔ یہ اس کی ڈیٹا کمیونیکیشن اور کمپیوٹر نیٹ ورک کی جو فنڈامنٹلز کانسیپٹس ہیں وہ ہم اس میں اچھی طرح پڑھیں گے۔ ٹاپکس جو اس میں ہم کور کریں گے، ڈیٹا کمیونیکیشن کانسیپٹس اینڈ ٹیکنیک از لیئرڈ نیٹ ورک آرکیٹیکچر، یہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ لیئرڈ نیٹ ورک آرکیٹیکچر ہوتا ہے، جس میں ہم او ایس آئی کا جو او ایس آئی لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں پھر ہم پڑھتے ہیں۔ کمیونیکیشن سوئچنگ اینڈ راؤٹنگ، سوئچنگ اینڈ راؤٹنگ یہ کیا ہے، اس کو ہم بڑی اچھی طرح سے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹائپس آف کمیونیکیشنز کیا ہوتی ہیں، نیٹ ورک کنجسشن کیا ہے، کہیں پر اگر نیٹ ورک میں بہت زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے وہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ نیٹ ورک ٹپولوجیز جو آپ کے بنیادی ٹاپکس ہوں گے ان میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح آپ جب نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں تو فزیکلی جو نیٹ ورک ہے اس کو آپ کیسا ڈائیگرامیٹیکلی اس کی ایک ڈائیگرام سی بناتے ہیں، اور اس کے بعد نیٹ ورک کنفیگریشن اینڈ مینجمنٹ، نیٹ ورک کنفیگریشن کرنی پھر اس کو مینیج کرنا۔ اچھا، نیٹ ورک ماڈل کمپوننٹ او ایس آئی ماڈل کو ہم پڑھیں گے بڑی ڈیٹیل میں۔ پھر ہم نیٹ ورکس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جو ہم پہلے ہمارے لیکچر میں ہوگا، لین، مین اور وین، یہ کیا چیزیں ہیں، ہم کچھ پروٹوکولز کو پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جو کورس ہے یہ آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ لیب پر بھی مشتمل ہوگا، تو نیٹ ورکس کی لیب میں ایک بڑی آسانی ہے آج کل کہ ہمیں سیمیولیٹرز مل جاتے ہیں۔ سیمیولیٹر سے مراد ایسے کچھ ماڈلز ڈمی، آپ نے اگر انٹروڈکشن ٹو آئی سی ٹی کا کورس پڑھا ہے تو اس میں آپ نے سیمیولیشنز کا ایک ٹاپک چھوٹا سا پڑھا ہوگا کہ سیمیولیٹر کیا ہوتا ہے، ایک ماڈل ہوتا ہے بنایا جس کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے۔ اب اگر آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر نیٹ ورک بنانا ہے 2 کمپیوٹرز کا یا 3 کمپیوٹرز کا، تو وہ آپ کو کیا ہے 3 کمپیوٹرز چاہیے، کیبلز چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ سیمولیٹر ہوگا تو آپ کو ایک سافٹ ویئر ہے اسی کے اندر آپ بیٹھ کے یہ سارے کام کریں گے۔ جب ہم اس پہ آئیں گے تو یہ بھی پڑھیں گے، تو کافی مشہور ہیں، جی این ایس 3 ہے، وائی شریک ہے، او پی ٹی۔ ہم جو یوز کریں گے وہ پیکٹ ٹریسر ہوگا، ہم جو اپنی اس میں لیب میں یوز کریں گے وہ پیکٹ ٹریسر، یہ سسکو کا پروپرائٹری ہے، اس پہ بھی بات کریں گے ہم۔ سسکو پیکٹ ٹریسر کے نام سے یہ ایک ہے اپنا سیمولیٹر ہے، اس کا آگے جب چلوں گا تو میں مزید اس پہ جب بات کریں گے انسٹال کیسے کرنا ہے، کیسے اس کو یوز کرنا ہے، آپ سے شیئر بھی کروں گا، تو اس پہ ہماری ساری پریکٹس ہوگی۔ پہلے ہم فزیکل چیزیں جو میرے پاس موجود ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب ہم اس کو نیٹ ورک کو کنفیگر کرتے ہیں تو یہ ہمیں کافی حد تک سی سی این پی لیول تک آپ اس میں چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ کورس کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر جب یہ کورس اینڈ ہو تو یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے، یہ اس کورس کا مین مقصد ہے۔ بیلڈ این انڈرسٹینڈنگ آف دا فنڈامنٹل کانسیپٹ آف کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے حوالے سے آپ کو جو بنیادی جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کو ہو، آپ جب یہ ڈگری کر کے کہیں پر بھی جائیں آپ خود سے اپنا نیٹ ورک بنا سکیں، اس کو مینیج کر سکیں، کہیں پہ جاب آتی ہے آپ وہاں پہ سرو کر سکیں۔ Familiarize the students with the basic taxonomy and terminology of computer networking area. اس کی آپ کو جو بیسک ٹرمنالوجیز ہیں ہم وہ سیکھیں گے، جو بنیادی چیزیں جیسے آئی پی ایڈریس اس کی بنیاد ہے، اس کے بعد سب نیٹس ماسک، یہ ایک مشکل ٹاپکس ہیں کچھ، اس کے سب نیٹنگ کرنا یہ ہم کچھ اس میں سیکھیں گے۔
वैसे ही मॉडल्स हैं वो सीखेंगे. इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू एडवांस्ड नेटवर्किंग कांसेप्ट्स, प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर इंटर एडवांस कोर्स इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग. इस हद तक आप ये तैयार हो जाएं कि कल अगर आप जाके CCNA या CCNP जो इसके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो आप करें तो वो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों. ये इस कोर्स का मकसद है कि वो कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए. Allow the students to gain expertise in some specific areas of networking such as the design and maintenance of individual networks. कम से कम आपकी जो इसमें होनी चाहिए, जो इसका मकसद है कि आप अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क खुद बना सकें. इस हद तक आपको ये कोर्स इस कोर्स का मकसद है आपको ये सिखाना कि आप अपना खुद से एक छोटा सा नेटवर्क, छोटे से लेकर बड़ा सा नेटवर्क आप डिज़ाइन कर सकें अपने लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, किसी ऑफिस के लिए आप आसानी से नेटवर्क बना सकें. इस हद तक काम आ जाना चाहिए. आउटकम से मुराद ये चीज़ होती है कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो ये चीज़ें आपको, वो तो हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ये हमारा मकसद है आपको सिखाने का. अब क्या आपने सीख भी लिया है, वो चीज़ें सीखी हैं, ये आउटकम्स में आ जाती हैं. कि जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको जो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली अंडरस्टैंड बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसको आप खुद समझ सकें. ये जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये आपको चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला. अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इन इट्स कंपोनेंट्स. कोई भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे उसको आप आसानी से अंडरस्टैंड भी कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें. आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स. क्या क्या टोपोलॉजीज हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह ताला होंगी जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे. क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, ये आपके फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह होगा. एनumерate द लेयर ऑफ OSI मॉडल एंड TCP/IP, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ईच लेयर. OSI मॉडल नेटवर्क के अंदर एक बुनियादी हैसियत रखता है. इसके जो जो लेयर्स हैं जिन पे उनके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वो लेयर्स आपस में कैसे काम कर रही हैं, मकसद क्या है OSI लेयर का, क्यों ये लेयर मॉडल बनाया गया, इनका सारा काम ये आप अच्छी तरह से समझ भी सकेंगे और उसको एक्सप्लेन भी कर सकेंगे. आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस एंड देयर फंक्शन विद इन अ नेटवर्क. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि जो नेटवर्क डिवाइसेस नेटवर्क में इस्तेमाल हो रही हैं उनका काम क्या है नेटवर्क के अंदर, उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये आप इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में सीखेंगे. और जब आप कंप्लीट कर लेंगे कोर्स तो ये सारा काम इंशाल्लाह आपको आता होगा. उसके बाद अंडरस्टैंड बिल्डिंग द स्किल ऑफ सबनेटिंग एंड राउटिंग मैकेनिज्म. अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था. सबनेट्स, जब आपको एक पूल दिया जाता है आप उसको खुद से अपने सबनेट्स बना सकते हैं. राउटिंग मैकेनिज्म क्या है इसको अच्छी तरह समझना. हम इसमें कुछ प्रोटोकॉल भी पढ़ेंगे, जैसे रिप से स्टार्ट करेंगे. रिप है, IGRP है, EIGRP है, फिर OSPF है. देखेंगे हम किस हद तक राउटिंग प्रोटोकॉल इसमें सीखते हैं. Familiarity with the basic protocols of computer networks and how they can be used to assist in network design implementation. बुनियादी प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह ताला. जैसे अभी आपको बताया रिप है, IGRP है, ERGP है, तो ये हम इंशाल्लाह ताला इसमें जब हम लेक्चर में पहुंचेंगे तो ये हम जब पढ़ेंगे तो उम्मीद करेंगे कि जब आप CCNA लेवल तक आप इसको तो इंशाल्लाह 90 to 100% आप CCNA की तैयारी आपको हो जाएगी. ये करादा से प्रोफेशनल कोर्स है, जब हम उसमें पहुंचेंगे तो उसमें मैं फिर आपसे डिटेल में बात करूंगा. अच्छा, कोर्सेज तो हम इसमें पढ़ेंगे. लिस्ट ऑफ रेफरेंस मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें जो बुक हम पढ़ेंगे वो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है. ये एज अ टेक्स्ट बुक हम इसमें यूज़ करेंगे. बहरोज फ्रोजन इसका राइटर है. ये आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मुझसे मिल जाएगी. इसका 5th एडिशन है मेरे पास, वो हम पढ़ेंगे. इसके अलावा अगर आप खुद से कंसल्ट करना चाहते हैं तो डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन विलियम स्टेलिंग की बुक है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स है NUS की, और ये आप खुद से इसको स्टडी कर सकते हैं. इसके अलावा सिस्को की है, वो बुक भी इंशाल्लाह मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है, वो आपसे मैं शेयर करूंगा. अच्छा, जो भी हम कोर्स पढ़ते हैं हम इसको वीकली डिवाइड करते हैं. ये एक हमारी रिक्वायरमेंट है और आपको भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है. तो उसमें जो फर्स्ट वीक है इसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, जो आज हम दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बस, स्टार, रिंग, मैश, कुछ टोपोलॉजीज,
یہ ہمارے فرسٹ ویک یعنی کہ جو پہلے 2 لیکچرز آپ کے ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھیں گے لین وین مین. سیکنڈ ویک 1 سے مراد یہاں پر یہ ہے ویک 1 سے مراد یہ ہے کہ ایک ویک میں ہماری 2 کلاسز ہوا کریں گی. تو یہ ویک 1 میں ہمارے 2 لیکچر ہوا کریں گے. جیسے اب یہاں پہ ویک 1 میں جو لیکچر دکھائیں گے یہ ہمارے 2 لیکچرز کا یہ مٹیریل ہے جو ہم پڑھیں گے. اسی طرح سیکنڈ ویک میں بھی ہمارے 2 لیکچرز ہوں گے جس میں ہم نیٹ ورک ماڈل آئی ایس اور او ایس اے ریفرنس ماڈل اور ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول آرکیٹیکچر پڑھیں گے. اس کے بعد ویک 3 میں ٹرانسمیشن میڈیا ہم پڑھیں گے. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی جب ہم خصوصاً اس کی لیب کریں گے اور میں آپ کو اس میں سکھاؤں گا کہ کیسے آپ اگر آپ اپنا نیٹ ورک بنا رہے ہیں گھر میں یا کسی بھی آفس میں تو آپ اس کے لیے کیسے خود سے کیبل بنا سکیں گے, کیا کیا ٹول اس کے ریکوائرز ہیں. پھر ہم کچھ پڑھیں گے ریپیٹرز, ہب سوئچز, بریجز اور راؤٹر, یہ جو ڈیوائسز یوز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں جانیں گے اور لیب میں ہم ان پہ پراپر پریکٹس کریں گے. راؤٹر کو کیسے کنفیگر کرنا ہے, سوئچز کو کیسے کنفیگر کرنا ہے. اس کے بعد امپیئرمنٹ, ٹرانسمیشن امپیئرمنٹ جیسے نوائز اور جیٹر ہے, اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ویک 5 میں ہے جی انکوڈنگ ٹیکنیکس, ڈیجیٹل انالاگ, ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل, اسپیکٹرم. 6 میں ہم میڈیا ایکسیس میتھڈ پروٹوکول پڑھیں گے کہ کیسے یہ میڈیا کو ایکسیس کرتے ہیں. فریمنگ ٹیکنیک, ایرر ڈیٹیکشن, یہ ہم لیئر 2 میں جو ایشوز آتے ہیں وہ ہم ویک 6 میں 7 میں پڑھیں گے. 8 میں ملٹی پلیکسنگ اینڈ سوئچنگ. 9 میں ہم پھر ٹرانسپورٹ پروٹوکول کچھ پڑھیں گے, ٹی سی پی یو ڈی پی کو ڈیٹیل میں, راؤٹنگ پروٹوکولز آن ڈیمانڈ, ٹیبل ڈرائیور, اس میں ہم کچھ پڑھیں گے. فارورڈنگ ٹیکنیکس ہے جی, اس کے بعد ٹریفک کنٹرول, ایچ ٹی ایل سی. 11 یہ آپ کا ایک انٹرسٹنگ ہوگا, لیکن یہ ہو سکتا ہے یہ جو 11 ہے جو آئی پی کلاسز یا سب نیٹنگ یا سپریٹنگ, یہ ہم پہلے کسی یہ ایک اوور آل ایک بنا ہوا ہے, یہ جو چیزیں ہم نے انشاءاللہ کور کرنی ہے یہ ہم ہو سکتا ہے پہلے کسی ویک میں ہم پڑھ لیں. آئی پی کیا چیز ہے, اس کی کلاسز کیا ہوتی ہیں, یہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے پڑھیں گے. اور یہاں پہ تو یہ ویسے 2 لیکچرز میں ہے, 2 ویکس ہیں, ممکن ہے کہ یہ ذرا اس پہ ہمارے 2 ویکس لگ جائیں, پاسبل ہے, لیکن یہ ایک اوور آل ایک اسکیچ ہے. اس میں مزید اس کو میں جو یہ ویکلی پلان ہے اسے ہم کریں گے, میں اس کو اپڈیٹ کروں گا. ان میں سے جو چیزیں ہوں گی کچھ نکل جائیں گی, کچھ ایڈ ہو جائیں گی. تو آخر میں پھر آپ یہ فریم ریلے, وائرلیس نیٹورک, نیٹورک سیکورٹی, نیٹورکفیکیشنز, یہ ہم پڑھیں گے اس کورس میں. تو یہ ہمارا ویکلی پلان ہے کہ مزید اپڈیٹ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ جو چیزیں ہم پڑھتے جائیں گے, چونکہ جو کورس کانٹینٹ ہے ان میں سے یہ کافی ساری چیزیں اس میں ایڈیشن ہے, تو اس کے مطابق ہم اس کو لے کر چلیں گے. اچھا جی, اس کے بعد ہے جی کہ یہ آپ کا جو کورس ہے, چونکہ اس کا ابھی آپ کو بتایا کہ یہ 2+1 ہے, یعنی کہ 2 آپ کے لیکچر ہوا کریں گے اور 1 لیب ہے, اور آپ کی جو لیب 1 گھنٹے کی انفیکٹ 3 ہارز لیب ہوگی. جو آپ کو جو ٹائم آ گیا تھا اس میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, اس کی جو مارکس ڈسٹریبیوشن ہے, یہ گریڈنگ ماڈل ہے, وہ کیسے ہوگا. اس کی جو مارکس ڈسٹریبیوشن ہے وہ کوئز, اسائنمنٹس, مڈ ٹرمینل, لیب ٹوٹل جو بنتے ہیں. کوئز آپ کا 5% ہوتا ہے, اسائنمنٹ بھی آپ کے 5% ہوتی ہے. کوئز آپ کا 10 نمبر کے ہوں گے, 2 کوئز ہوں گے جن کو ایوریج نکالی جاتی ہے دونوں کی, 10 نمبر کے دونوں ہوں گے, اور 10 + 10 20 ہو گیا, اور اس کو جب 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ آپ کی ٹوٹل 10 مارکس ہی بن جائیں گے. تو اس طرح سے یہ آپ کے کوئز ہوں گے 10 نمبر کے. اس اسائنمنٹ جو آپ کو دی جائے گی وہ بھی 10 نمبر کی 2 اسائنمنٹس ہوں گی جس میں سے ہم ایوریج نکالیں گے. مڈ آپ کا ہوگا 30 مارکس کا, ٹھیک ہے, یہ 22% ہوتا ہے. ٹرمینل 34% ہوتا ہے, اور یہ ٹرمینل جو ہوگا وہ آپ کا 50 مارکس کا ہوگا. اور جو لیب ہوگی وہ آپ کی 50 مارکس کی لیب ہوگی. یہ ٹوٹل آپ کے بنتے ہیں 150 مارکس. اب اس طرح کا جو لیب کا جو بھی کورس ہوتا ہے اس کے لیے جو ایک لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں تک دیکھیں نا, یہ آپ کے جو مارکس بن رہے ہیں 10 کوئز, 10 اسائنمنٹس, 30 مڈ, یہ 50 ہو گیا, 50 ٹرمینل, یہ آپ کے ٹوٹل مارکس بن جاتے ہیں 100 آپ کے تھیوری کے ہو گئے اور 50 آپ کے لیب کے ہو گئے. اچھا, اس میں ضروری ہے کہ آپ دونوں کو پاس کرنا ضروری ہے, یعنی کہ
یہ 100 نمبر ہیں آپ کے تھیوری کے. 100 میں سے 50 نمبر آپ نے لازمی لینے. اگر آپ نے 100 میں سے 50 نہیں لیے تو آپ کا یہ سبجیکٹ فیل ہے. بے شک آپ لیب میں 50 میں سے 50 لے لیں، لیکن تھیوری میں سے اگر آپ کے 50 نمبر نہیں آتے 100 میں سے تو آپ فیل ہیں. اسی طرح آپ نے تھیوری پاس کر لی، تھیوری میں آپ کے 80 مارکس آ گئے، لیکن لیب میں آپ فیل ہو گئے. یہ 50% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. 25 سے کم نمبر آپ نے لیے تو بھی آپ فیل ہوں گے. تو اس لیے آپ نے انشاءاللہ محنت کرنی ہے اور ان دونوں میں آپ نے اچھے اسکور کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ جو ہمارا گریڈنگ ماڈل ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ 50% سے بلو اگر آپ کے مارکس ہیں تو آپ کنسیڈر ہوں گے فیل. اب اگر اوور آل دیکھیں تو اس میں ٹوٹل چونکہ 150 مارکس ہیں تو اس میں آپ کو جو ٹوٹل ہے وہ 75 مارکس لازمی لینے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ٹوٹل لیب اور تھیوری دونوں کے ملا کر اگر آپ کے مارکس آتے ہیں 75 تو آپ کے جو گریڈ بنے گا وہ سی گریڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے، 75 سے لے کر 97 تک اگر آپ کے ٹوٹل نمبرز آتے ہیں تو آپ کو سی گریڈ ملے گا. اگر آپ کے ٹوٹل نمبر 150 میں سے 98 سے 107 تک آتے ہیں تو آپ کا بی گریڈ ہوگا. اسی طرح 108 سے 119 تک اگر آپ کے نمبر آتے ہیں تو یہ آپ کا گریڈ بی پلس بنتا ہے. اسی طرح 120 سے 134 تک تو یہ آپ کا اے گریڈ بنتا ہے. 135 سے 150 کے درمیان اگر آپ کے نمبرز آ جاتے ہیں تو یہ آپ کا اے پلس گریڈ بنتا ہے. اور اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں دیکھیں تو 90% سے ابو اگر آپ 90% پلس ہے تو آپ کا اے پلس ہے. 80 to 89% اے ہے. 72 to 79% بی آ گیا. اور 65 سے 71.9 تک آپ کا بی ہے. اور 50 سے 64.9 تک آپ کا سی گریڈ بنتا ہے. اور بلو 50 آپ فیل کنسیڈر ہوتے ہیں. ٹائم ٹیبل کی بات کریں تو ہمارا جو یہ کورس ہے جو کلاس ہوگی تھیوری کی وہ 9 to 10 AM وینسڈے اینڈ تھرسڈے کو ہماری گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی. اور جو لیب ہوگی وہ آپ کی فرائیڈے کو ہوا کرے گی. کلاس کے لیے یہ ہوا کرے گا کہ میں یہ جب تک یونیورسٹی اوپن ہوتی ہے میں یہ لیکچر ریکارڈ کیا کروں گا اور اس ٹائم پہ وینسڈے کو پہلا لیکچر اور تھرسڈے کو سیکنڈ لیکچر 9 AM پہ میں اپلوڈ کر دیا کروں گا. آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ اس کو پورا لیکچر سنیں گے. لیکچر سننے کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہوگا تو وہ آپ اس پہ گروپ پہ کر دیں گے. جب آپ یہ گروپ ہماری کلاس شروع ہوا کرے گی 9 AM سے 10 AM یہ آپ کے پاس وہ ٹائم ہوگا جب آپ اپنی اٹینڈنس لگائیں گے. ٹھیک، اٹینڈنس لگانے کا یہ طریقہ کار ہوگا کہ جو ہی میں اس کو اوپن کروں گا اور اس پہ صرف ایڈمن ہی اس پہ وہ ابھی جو اس کی سیٹنگ ہوگی وہ صرف ایڈمن اس میں میسج کر سکیں گے. لیکن میں 9 اس کو بعد اس کو میں بند کر دیا کروں گا یعنی کہ ایڈمن کے علاوہ کوئی میسج نہ کر سکے. 9 سے 10 AM آپ کے پاس ٹائم ہوگا. آپ نے اپنی اٹینڈنس لگانی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اٹینڈنس آپ اس طرح سے لگائیں گے اپنا نیم اور رول نمبر لکھ کر اس کو سینڈ کر دیں گے. گروپ کے اوپر میسج کر دیں گے اپنا نیم اینڈ رول نمبر. اپنے جو واٹس ایپ نمبر اس میں ایڈ ہیں اس پہ سے آپ اس کو واٹس ایپ کر دیں گے. اور یہ لیکچر میں جو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ آپ کو میں اپلوڈ کر دیا کروں گا. اس میں وہ آپ سنیں گے. یہ اس گھنٹے کے دوران آپ اس کو سنیں اور سننے کے بعد پھر آپ اس کو جو بھی کوشچن ہے وہ آپ کریں گے. اسی طرح لیب آپ کی ہوگی اور لیب میں بھی آپ کو اس پہ بھی اسی طرح لیب کا بھی علیحدہ سے ہوگا. جیسے کانٹینٹ ہیں اس کے کون کون سی لیبز ہم کریں گے وہ لیب بھی میں آپ کو ساری ریکارڈنگ اسی طرح کر کے تو وہ میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا اور وہ آپ سن لیں گے دیکھ لیں گے. جو چیزیں آپ کے پاس گھر میں موجود ہوں گے آپ اس پہ وہ ایکسپیرینس کریں گے. نہ ہوئی تو وہ چیزیں آپ اس میں سیکھ تو لیں گے لیکن جب پراپر 15 سپٹمبر سے امید ہے کہ کلاسز شروع ہو جائیں تو وہ پھر آپ کو میں پریکٹیکلی لیب میں بھی وہ چیزیں کروا دوں گا. تو اس طرح سے آپ کی یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ تعالی کور ہو جائیں گی.